سوال: کون سی نماز ہے جو سلام پھیرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ جواب: جس میں سجدہ سہو واجب ہو۔ امہات المومنین میں سے ان کا نام بتائیے جو پابندی سے آخری وقت تک 12 نفل روزانہ پڑھا کرتی تھیں۔ جواب: حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اگلا سوال: پرندوں کا بادشاہ کس پرندے کو کہا جاتا ہے؟ جواب: پرندوں کا بادشاہ شاہین کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال: بتائیں ایسی کون سی چیز ہے جس کو ڈوبتا دیکھ کر کوئی بچانے نہیں آتا ہے؟ جواب: سورج کو ڈوبتا دیکھ کر کوئی بچانے نہیں آتا۔ اگلا سوال: کیا آپ کو پتا ہے کون سا پھل کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے؟ جواب: گاجر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگلا سوال: مزدلفہ کے بعد حاجی منی کے مقام پر کتنی عرصہ قیام کرتے ہیں؟ جواب: اپنے وقت کے لحاظ سے کوئی 2 دن قیام کرتا ہے اور کوئی 3 دن قیام کرتا ہے۔ اگلا سوال: حاجی قربانی کہاں ادا کرتے ہیں؟ جواب: قربانی منی میں ادا کی جاتی ہے۔ قربانی دینے کے بعد حاجی حضرات بال کٹواتے ہیں۔ اگلا سوال: وہ کون سا جانور ہے جو سانپ کی طرح اپنی کھال بدلتا ہے؟ جواب: مکڑی۔ اگلا سوال: مسلمان عورتوں کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب: مسلمان عورتوں کا کفن 5 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگلا سوال: ایسا کون سا پھل ہے جو معذور ہوتا ہے؟ جواب: وہ ہے لنگڑا آم۔ اگلا سوال: بتائیے علم کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ جواب: علم پر عمل کرنا علم کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگلا سوال: وہ کون سی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے؟ جواب: مسواک ایسی چیز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اگلا سوال: تخلیق آدم کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کس سے کیا تھا؟ جواب: تخلیق آدم کا اظہار اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا تھا۔ اگلا سوال: کس وقت ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ جواب: روح قبض ہوتے وقت ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئے کپڑے کس دن پہنتے تھے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئے کپڑے جمعے کے دن پہنتے تھے۔ اگلا سوال: کس چیز کا پودا گھر میں لگانے سے بچوں کا ذہن تیز ہوتا ہے؟ جواب: چنبیلی کا پودا گھر میں لگانے سے بچوں کا ذہن تیز ہوتا ہے۔ اگلا سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیر کا پھل کھایا۔ اگلا سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی جگہ ناپسند تھی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار بہت زیادہ ناپسند تھے۔ اگلا سوال: میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں لیکن ایک نہیں آتی، کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ جواب: عمل۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ 2 تو لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، اس کے گھر والے اور اس کی دولت لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ اگلا سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے انسان کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: ہمیشہ باوضو رہنے سے انسان کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اگلا سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنی سورتیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام کے نام سے موجود ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی 6 سورتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے نام سے موجود ہیں۔ اگلا سوال: اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو سب سے بڑا انعام کیا ملے گا؟ جواب:
جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا جو کہ سب سے بڑا انعام ہوگا۔ اگلا سوال، جنت اور جہنم ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ جواب، پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا۔ اگلا سوال، زمین پر سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا تھا؟ جواب، زمین پر پہلا گناہ قتل ہوا تھا۔ اگلا سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل نام عبداللہ ہے۔ اگلا سوال، قرآن مجید کے مطابق وہ کون سے دو فرشتے ہیں جن کو بابل شہر میں اتارا گیا؟ جواب، ہاروت و ماروت کو۔ اگلا سوال، کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب، بغیر کسی عذر کے جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال، وہ اللہ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے امت محمدیہ کو سلام کہلوایا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کو سلام کہلوایا۔ اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے؟ جواب، 2400 مرتبہ وحی لے کر آئے۔ اگلا سوال، آل روم کا ذکر قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب، آل روم کا ذکر قرآن پاک میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ اگلا سوال، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینہ میں کتنی مساجد تھیں؟ جواب، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینہ میں 10 مساجد تھیں۔ اگلا سوال، جو شخص قرآن مجید میں کمی زیادتی کا عقیدہ رکھے کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ جواب، جی ہاں، جو شخص قرآن مجید میں کمی زیادتی کا عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کی روٹی بنائی؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کاٹنے کے بعد اس کی روٹی بنائی۔ اگلا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ جواب، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اگلا سوال، دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب سود کھانے والے پر ہوگا۔ اگلا سوال، قرآن مجید کی کس سورت میں جنگ بدر کا قصہ بیان ہوا ہے؟ جواب، سورۃ الانفال آیت 6 تا آیت 14 میں جنگ بدر کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اگلا سوال، کس چیز کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب، شراب کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، کون سی چیز جنازے کے ساتھ لے جانا منع ہے؟ جواب، آگ کو جنازے کے ساتھ لے کے جانا منع ہے۔ اگلا سوال، گھر میں کس جاندار کا زیادہ ہونا جادو کی علامت ہے؟ جواب، چونٹیوں کا زیادہ ہونا جادو کی علامت ہے۔ اگلا سوال، کیا مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ جواب، جی ہاں، مرنے والے کو بتایا جاتا ہے کس نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ اگلا سوال، زیادہ نیند انسان کو قیامت کے دن کیا بنا دے گی؟ جواب، زیادہ نیند انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دے گی۔ اگلا سوال، کون سا کام کرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے؟ جواب، زیادہ گناہ کرنے سے۔ اگلا سوال، اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی کون سی نشانی ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کے مختلف علامات ہیں، ان میں سے ایک اللہ کی طرف سے عبادات کی توفیق ملنا ہے۔ ارشاد ہوا جو لوگ راہ پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو تقویٰ کی توفیق دیتا ہے۔ اگلا سوال، کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا لازمی ہے؟ جواب، جی نہیں، غسل کرنے کے بعد وضو کرنا لازم نہیں ہے۔ اگلا سوال، انسان کے جسم کا کون سا حصہ جنت میں نہیں جائے گا؟
جواب: جو حصہ حرام کھانے سے بڑا ہوا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگلا سوال: جو شخص رات کو تہجد پڑھنے کے لیے بیدار نہیں ہو سکے تو وہ کون سا عمل کرے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیداری یعنی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا ایک مشکل عمل ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص وتر پڑھ لے تو 2 رکعت ادا کرے۔ اگر وہ رات کے وقت بیدار ہو جائے تو پھر وہ نماز تہجد پڑھے، ورنہ 2 رکعت اس کے لیے کافی ہوں گے۔ اگلا سوال: کس سورت کی روزانہ تلاوت کرنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب: سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگلا سوال: کون سا سجدہ اللہ کی راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ اگلا سوال: کس سورت کو بار بار سننے سے پریشانی ختم ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ الضحیٰ کو بار بار سننے سے پریشانی ختم ہوتی ہے۔ اگلا سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کرنے کے کیا فائدے بتائے ہیں؟ جواب: صحت ملتی ہے۔ اگلا سوال: کون سا ایسا کام ہے جس کو جمعے کے دن کرنے والا انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: جمعرات کی رات مغرب کی نماز کے بعد 11 بار درود پاک، 11 بار سورۃ الفاتحہ، 11 بار سورۃ الاخلاص، 11 بار سورۃ کوثر اور پھر 11 بار درود پاک جو پڑھے گا وہ مالدار ہو جائے گا اور فاقے سے بچ جائے گا۔ اگلا سوال: اس وقت کی نماز چھوڑنے سے انسان کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب: عصر کی نماز چھوڑنے سے انسان کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال: کون سے دن پیدا ہونے والا بچہ سمجھدار اور ذہین ہوتا ہے؟ جواب: جمعے کے دن پیدا ہونے والا بچہ ذہین ہوتا ہے۔ اگلا سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو ایک عورت اکیلی نہیں کر سکتی؟ جواب: حج ایک ایسی عبادت ہے جو عورت اکیلی نہیں کر سکتی۔ اگلا سوال: ناخن ٹوٹ جائے تو صدقہ دینا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ جواب: ناخن خطرناک جسمانی بیماری، نظر بد اور جادو وغیرہ کی وجہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا جب بھی ناخن ٹوٹے تو صدقہ لازمی دینا چاہیے۔ اگلا سوال: اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کس چیز سے بنایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو دھوئیں سے بنایا ہے۔ اگلا سوال: کون سی سورت 3 دن لگاتار پڑھنے سے ہر حاجت اور دلی مراد پوری ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ المزمل 3 دن لگاتار پڑھنے سے ہر حاجت اور دلی مراد پوری ہوتی ہے۔ اگلا سوال: اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو گھر میں کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: برکت اور سکون۔ اگلا سوال: سب سے پہلے دنیا سے کون سی مخلوق ختم ہوگی؟ جواب: دنیا سے سب سے پہلے ٹڈی ختم ہوں گی۔ اگلا سوال: دوسرا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب: دوسرا آسمان سفید موتی کا بنا ہوا ہے۔ اگلا سوال: پہلے اسلامی سکے پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب: پہلے اسلامی سکے پر قل ھو اللہ احد لکھا ہوا تھا۔ اگلا سوال: چھٹا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب: چھٹا آسمان سونے کا بنا ہوا ہے۔ اگلا سوال: کون سی سورت حاسدوں سے بچاتی ہے؟ جواب: سورۃ الفلق حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے۔ اگلا سوال: کس چیز کی لکڑی شیطان کو پریشان کرتی ہے؟ جواب: مسواک کی لکڑی۔ اگلا سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنے کانوں سے دیکھتا ہے؟ جواب: چمگادڑ اپنے کانوں سے دیکھتا ہے۔ اگلا سوال: کون سے نبی اپنی بیوی کی وجہ سے 40 دن آزمائش میں رہے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اگلا سوال: جنت میں کتنے دریا موجود ہیں؟ جواب: جنت میں 4 دریا موجود ہیں۔ اگلا سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں کون سا جانور پھونک مار رہا تھا؟ جواب: چھپکلی۔ اگلا سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سب سے پہلے کون سا پرندہ سوار ہوا؟ جواب: سب سے پہلے طوطا سوار ہوا۔ اگلا سوال: کون سے نیک کام کے بعد استغفار کرنا ضروری ہے؟ جواب: اگر کسی نے بھی اچھا کام کیا، کوئی صدقہ کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حتیٰ کہ کوئی بھی اچھا کام کیا تو استغفار کرے۔
ہر نیکی والے کام کے بعد استغفار کرنے کا مطلب ہے اللہ میں نے یہ کام کیا ہے لیکن مجھ سے جیسا کرنا چاہیے تھا تیری مرضی کے مطابق ویسے اگر میں نہیں کر سکا تو میں معافی چاہتا ہوں، اسے قبول فرما۔ سوال: جہنم کی 7ویں منزل میں کس کو رکھا جائے گا؟ جواب: جہنم کی 7ویں منزل کو منافقین کو رکھا جائے گا۔